رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ میرے بعد 30 کذاب آئیں گے، ان میں سے ہر ایک اللہ اور اس کے رسول پہ جھوٹ بولے گا اور کہے گا میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ، لیکن یاد رکھنا مدینے کا تاجدار نبیوں میں سب کا سردار بن کے آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا نبی بعدی، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے۔ صحابہ کرام جب بھی یہ سنتے کہ فلاں نے نبوت کا اعلان کر دیا تو فوراً اس کا انکار کرتے، فوراً اس کا رد کرتے، کیونکہ وہ محمد کریم فداء ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عقیدہ سیکھ چکے تھے کہ اب میرے بعد جو آئے گا وہ کذاب ہوگا جو دعوی نبوت کرے گا میں آخری نبی ہوں۔ تو یہ پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد چھلانگ لگا کے نبوت کے مقام پہ آتے ہیں، اور جب کفر ان کے اندر اچھی طرح رچ بس جاتا ہے پھر یہ الوہیت کی کرسی پہ جا بیٹھتے ہیں۔ فوائد فریدیہ کے اندر بابا فرید لکھتا ہے، کسی نے منصور حلال سے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ نے رسالت کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے کہا افسوس تیرے اوپر، میری شان کو تو نے کتنا کم کر دیا، میں نے تو خدائی کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ طریقہ واقعات ہے ان کا، یہ ذریعہ ہے ان کا اس سٹیج تک پہنچنے کے لیے۔ وہ بیٹھا ہے، اس کا قوال اس کے سامنے قوالی گاتا ہے اور قوالی میں یہ لفظ کہتا ہے لوکی عرشاں اتے لب دینے رب بوری والے نے اولے آ بیٹھا۔ تم اللہ کے بارے میں تصور کرتے ہو کہ رحمان اپنے عرش پہ ہے، یہ بابا پیر نوری بوری والا جو ہے تمہیں کیا پتا، تصور سے دیکھتے نہیں ہو، معرفت کی آنکھ تمہارے پاس ہے نہیں، ایسا اندھا اللہ تمہیں ہی کرے ہمیں نہ کرے۔ معرفت کی آنکھ سے دیکھو تو یہ اللہ کے روپ میں زمین پہ آئے۔ سارا ڈریس اتارنے سے بندہ ولی بن جاتا ہے، ٹینڈ ننگی کرنا 25% ولی تے سانو بھی بنو، یہ کون سا دین ہے آپ کا؟ اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا، جنہوں نے اس دنیا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تاج کی حفاظت کے لیے یہ عمل کیا۔ اللہ تو اپنے فضل سے ہم سب کو محمد کا پڑوس جنت میں عطا فرما۔ لوگو یاد رکھنا، اہل الحدیث، علماء، عوام یہ کانفرنس کر کے پیغام دے رہے ہیں کہ ہم چوکی دار ہیں عقیدہ ختم نبوت کے، اور چوکی دار کا کام ہوتا ہے کہ وہ دشمنوں سے رکاوٹیں ڈالتا ہی رہتا ہے، اور جب تک اللہ کی قسم اس کائنات میں ایک اہل حدیث بھی باقی رہے گا وہ محمد کے ختم نبوت کے تاج کی رکھوالی کے لیے مرتا رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یاد رکھیے گا میرے رب کی شان ہے، میرے مولا کا کرم ہے، میرے رب کی عطا ہے، جس کو چاہتا ہے جو عطا فرماتا ہے۔ اس دھرتی پہ سوائے اہل الحدیث کے کوئی گروہ ایسا موجود نہیں ہے جو سر اٹھا کر یہ کہہ سکے کہ ہم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ذات کو اعلیٰ نہیں مانا، رب محمد کی قسم ہم نے محمد کی بات کو بھی اعلیٰ مانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب کی ذات کے بعد ہم نے اپنا چہرہ کسی اور کی طرف نہیں کیا، پیارے نبی کے پیارے مکھڑے کو اپنی آنکھوں میں سجانے کے بعد ہم نے کسی بابا جی کا لڑ نہیں پکڑا، اور محمد کی پیاری حدیث کو سننے کے بعد رب کی قسم اہل حدیثوں کی زبان کاٹی جا سکتی ہے لیکن یہ نہیں کہلوایا جا سکتا کہ حدیث تو ٹھیک ہے پر ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ ہم نبی کی ذات کو اعلیٰ مانتے ہیں، ہم محمد کی بات کو بھی اعلیٰ مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سے ہیں جو نبی کی ذات کا نام آئے تو اعلیٰ مانتے ہیں، لیکن جب نبی کی بات کا نام اور بات کا معاملہ آتا ہے کہتے جی بات تو ٹھیک ہے لیکن چینکے چنانچے چونکے فلاں حضرت جی نے کہا ہے یہ حدیث ہم نے نہیں ماننی۔ ہم کہتے ہیں کائنات میں ہر کسی کی بات کو ٹھوکر ماری جا سکتی ہے، پوری کائنات کو چھوڑ کر محمد کی بات سے بے وفائی نہیں ہو سکتی۔ کائنات چھوڑ دیں گے، ماں باپ چھوڑ دیں گے، وطن چھوڑ دیں گے،
ارے اپنی گردنوں کو اپنے وجودوں سے کٹوا لیں گے، لیکن جہاں حدیث رسول آئے گی وہاں سر اس کے مقابلے پہ نہیں اٹھائیں گے۔ یہ شان ہے تو صرف اہل الحدیث کی ہے۔ لیکن